یہ کہانی شروع ہوتی ہے ٹرانسوینیا سے، جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک نوعمر بادشاہ کو جو اپنے فادر بلیک ڈریگولا کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ جب ترکی آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، ٹرانسوینین بچے ترکی کی جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے تھے۔ ان بچوں میں سے ٹرانسوینیا کے بادشاہ کا بیٹا بھی تھا جو ایک خونخوار ڈریگولا بنا، جس کو جلادوں کا بادشاہ کہا جانے لگا اپنی درندی حرکتوں کی وجہ سے، اور پھر امن کی خاطر ٹرانسوینیا پر حکومت کرنے چلا آیا۔ ایک دن جب بلیک ڈریگولا اپنے علاقے کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے تو اسے ایک جنگلی خول ملتا ہے، تو اس نے اپنے سلاخواروں سے کہا، یہ ایک جاسوس کا لگتا ہے، کیونکہ ترکی کبھی بھی اکیلے سفر نہیں کرتے۔ وہ اپنے خاص سپاہی سے بولتا ہے جس کا نام تھا ولسیل، اسے کہتا ہے قلعے پر جاؤ اور سپاہیوں کی تعداد بڑھا دو، کیونکہ یہ جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اور بلیک خود ان سپاہیوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ جب وہ ترکیوں کی تلاش میں ایک غار میں جاتا ہے اور زمین پر پھیلی ہوئی ہڈیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر بولتا ہے، یہ ترکیوں کا کام نہیں ہو سکتا، اور کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے دونوں سپاہیوں کو مار دیتی ہے، لیکن بادشاہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب رہتا ہے۔ چرچ پہنچ کر وہ سارا واقعہ فادر سے بیان کرتا ہے، جس پر فادر کتاب کی مدد سے اسے بتاتا ہے وہ ایک ڈریگولا ہے جو کبھی انسان ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی اور وہ اپنے ہی محل میں قید ہو گیا ہے۔ بلیک فادر کو بولتا ہے، یہ بات اگر لوگوں تک پہنچی تو ان میں خوف پیدا ہو جائے گا، آپ اس بات کو راز ہی رہنا۔ پھر وہ اپنے محل جاتا ہے جہاں وہ اپنی وائف اور سن سے ملتا ہے۔ سن کا نام تھا ایلیس، وائف کا نام مینا۔ ایلیس کہتا ہے کل ہم گھوڑ سواری کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن مینا کہتی ہے کل ایسٹر ہے۔ دوسرے دن محل میں دکھایا جاتا ہے سب ایک دوسرے کو ایسٹر کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ترکی سپاہی دروازے سے اندر آتے ہیں۔ ٹرانسوینیا جو ترکی کے زیر اندر تھا اور ہر سال ترکیوں کو خیرات دیتا تھا، یہ سپاہی وہی خراج لینے آئے تھے۔ ہینسب بادشاہ سے کہتا ہے، سلطان مہمن نے 1000 لڑکوں کی مانگ کی ہے جو ہنگری کی جنگ میں لڑیں گے، جس پر بلیک کہتا ہے، یہ رسم بہت پہلے ختم ہو گئی ہے۔ مگر حسنب کہتا ہے، ہمارا جاسوسوں کا ایک دستہ غائب ہے، اگر آپ جنگ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اب بھی وقت ہے۔ سلطان کو 1000 لڑکے ابھی بھی چاہیے، اور پھر سپاہی خراج لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب بلیک مینا کے پاس جاتا ہے، مینا بلیک کو کہتی ہے، ترکیوں میں تم اور مہمن بھائیوں کی طرح تھے، تم اس سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ مان جائے۔ نیکسٹ مارننگ بلیک مہمن سے ملنے جاتا ہے، جہاں بلیک کے لوگوں پر ترکیوں کے لشکر کا خوف طاری ہونے لگتا ہے۔ بلیک مہمن سے کہتا ہے، میرے بھائی میں تمہیں کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم وہ لڑکے نہیں مانگو۔ مگر وہ بولتا ہے، نہیں، مجھے لڑکے چاہیے، اور جب تک لڑکے نہیں لاؤ گے تمہارا بیٹا میرے پاس رہے گا۔ اور اپنے سپاہیوں سے بولتا ہے، جاؤ ایلیس کو لے کر آؤ۔ مینا رونے لگتی ہے اور بولتی ہے، میں اپنا بیٹا نہیں دوں گی۔ پر ایلیس بولتا ہے، میں ضرور جاؤں گا ڈیڈ، آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ اور پھر وہ جانے لگتا ہے۔ بلیک اس کو بولتا ہے، اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اور پھر مہمن کے سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈریگولا کی محل جاتا ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، یہاں کوئی لوٹ کر نہیں آتا، مگر تم آئے ہو۔
پھر وہ بلیک کے سامنے آ جاتا ہے اور بولتا ہے، ہر کسی میں یہاں خوف طاری ہو جاتا ہے، مگر تم میں مجھے امید نظر آتی ہے۔ تمہاری چاندی کی انگوٹھی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بلیک کہتا ہے، ترکیوں نے میری سلطنت برباد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر میں نے جلد کچھ نہیں کیا تو وہ میری سلطنت برباد کر دیں گے۔ میں تمہاری طاقت سے اپنے لوگوں کو بچا سکتا ہوں۔ ڈریگولا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور پھر ڈریگولا اپنا خون ایک کھوپڑی میں نکالتا ہے اور کہتا ہے، پیو اسے، کیونکہ میں تمہارے جیسے انسان کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کو پینے کے بعد تمہاری طاقت بڑھ جائے گی، کوئی بھی زخم تم پر اثر نہیں کرے گا، رات میں ہر چیز پر تمہاری حکومت ہوگی۔ بلیک کہتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ڈریگولا کہتا ہے، اگر 3 دن تک تم نے انسانی خون نہیں پیا تو تم دوبارہ انسان بن جاؤ گے، اور اگر پیا تو میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ بلیک وہ خون پی لیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک ندی کے کنارے پاتا ہے اور اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے قلعے پر جاتا ہے اور وہاں مہمن کے سپاہی تباہی مچا رہے ہوتے ہیں۔ بلیک ڈریگولا ان سب سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور پھر اپنی عوام سے بولتا ہے، اگر ہم یہاں رہیں تو ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمیں کوزیا موصلی کے راستے چلنا چاہیے، جو اوپر پہاڑ پر ہے، توپ کے نشانے سے دور۔ بلیک ولزیک سے بولتا ہے کہ مجھے یہ جنگ 3 ہی دن کے اندر ختم کرنی ہے اور فتح پانی ہے، اور وہاں مہمن تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ بلیک نے اس کے 1000 سپاہیوں کو مار دیا ہے، اور وہ 1,00,000 سپاہی اور تیار کرتا ہے، اور وہاں بلیک کو خون کی طلب ہونے لگتی ہے، مگر وہ خود پر قابو پاتا ہے۔ پر مینا کو احساس ہو جاتا ہے کہ بلیک کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ بلیک سے پوچھتی ہے اور بلیک وہ ڈریگولا کا پورا واقعہ اسے بتاتا ہے۔ مینا بولتی ہے، یہ وہی طاقت ہے جس کو آپ ڈھونڈنے گئے تھے؟ بلیک کہتا ہے، 2 دن میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا، بس خود پر قابو رکھنا ہوگا، اور تمہیں جتنی جلدی ہو سکے ایلس کو لے کر چرچ جاؤ، مہمن کے آدمی کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ بلیک مینا سے وعدہ کرتا ہے کہ میں جلد تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ مینا ولزیک اور بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ چرچ جاتی ہے، اور وہاں مہمن کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس سے ولزیک کی موت ہو جاتی ہے۔ بلیک ڈریگولا رات ہونے کا انتظار کرتا ہے اور اندھیرا ہوتے ہی سیدھا چرچ آتا ہے اور ترکی سپاہیوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں مار کر اپنی عوام سے کہتا ہے، سب تیار ہو جاؤ، کیونکہ مہمن کے سپاہی کبھی بھی آنے والے ہوں گے۔ دھوپ کی روشنی ڈریگولا پر پڑتی ہے اور وہ چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگتا ہے، اور فادر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلیک ایک شیطان بن چکا ہے۔ فادر پردے ہٹا دیتا ہے، جس سے پوری رایا کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلیک ایک شیطان بن چکا ہے۔ وہ سب مل کر اسے جلا دیتے ہیں۔ بلیک جلدی ہوئی آگ سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے، یہی طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا؟ تم سمجھتے ہو تم لڑ سکتے ہو؟ تم لوگ میری وجہ سے زندہ ہو۔ وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور تبھی وہاں مہمن کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور کچھ سپاہی چرچ پہنچ کر مینا کو مارنے لگتے ہیں، اور پھر اسے چرچ کے اوپر سے ہی دھکا دے دیتے ہیں اور ایلیس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور بلیک کے سارے سپاہیوں کو مارنے لگتے ہیں۔ بلیک مینا کو بچانے کی کوشش میں ناکام رہتا ہے، اور جب مینا کے پاس جاتا ہے تو اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ بلیک سے بولتی ہے، تم ابھی بھی انہیں روک سکتے ہو، تم میرا خون پی لو اور ہمارے بیٹے کو بچا لو، میری زندگی ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ پھر بلیک ڈریگولا خون پی لیتا ہے اور ڈریگولا محل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بلیک اپنے کچھ خاص سپاہیوں کے پاس جاتا ہے جو جنگ ہار چکے تھے اور مرنے والے تھے۔
بلیک ڈریگولا انہیں اپنا خون پلاتا ہے اور بولتا ہے ہمیں ترکیوں سے بدلہ لینا ہے۔ اس کے بعد وہ سب مل کر ترکیوں پر حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے اور ایک ایک کر کے ترکیوں کی پوری فوج کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر بلیک مہمن کے پاس جاتا ہے اور زمین چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ مہمن بولتا ہے میں جانتا ہوں یہ تمہاری کمزوری ہے، اور پھر وہ دونوں تلوار بازی کرنے لگتے ہیں، پر بلیک چاندی کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، پر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا اور پوری طاقت سے مہمن پر تلوار سے وار کرتا ہے۔ مہمن زخمی ہو جاتا ہے اور بلیک ڈریگولا اس کا خون پی لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور بلیک ایلس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے بولتا ہے کوئی باقی بچا ہے؟ وہ بولتے ہیں صرف آپ کا بیٹا، اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچانک وہاں فادر آ جاتا ہے اور بلیک ایلس کو اسے سونپ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ فادر ایلس کو لے کر جاتا ہے اور اچانک پورے بادل ہٹ جاتے ہیں، سورج پوری تاب سے نکلتا ہے اور بلیک ڈریگولا اور اس کے سپاہی جل کر راکھ بن جاتے ہیں، اور وہاں بلیک کی عوام اس کے وارث کو اپنا سلطان ماننے لگتی ہے، اور اسی طرح کہانی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔